میری عزیز ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، آج صبح میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں شعبہ ترجمہ میں اپنی کلاس لے رہا تھا، اور اتفاق سے ایک یہودی مفکر اتمار ابن زہر کی پولی سسٹم تھیوری آف ٹرانسلیشن پڑھا رہا تھا۔ میری گفتگو تو وراثت کے موضوع پر ہوگی، لیکن میں اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب سنا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے حیدرآباد کے کالج کے لڑکیوں کو خاص طور پر اس مہم میں انوالو کیا ہے، تو مجھے لگا کہ جو کام یورپ میں، امریکہ میں اور دنیا بھر میں یورپی مفکرین اور خاص طور پر اسرائیلی مفکرین کی جانب سے انجام دیا جاتا ہے، اس کام کے لیے ایک نسل کی تیاری کا کام ہو رہا ہے۔ اتمار ابن زہر کی جو نظریہ ہے، اس کے مطابق مائکرو سوشیو کلچرل سسٹمز میں پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے، اور ہندوستان اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ یہاں جتنی تہذیبیں اور جتنی ثقافتیں اور جتنے قبائل پائے جاتے ہیں، ان کا تصور ہم مسلمانوں کو ہے ہی نہیں۔ ہم صرف ہندو اور مسلمان اور کرسچن کی زبان میں بات کرتے ہیں، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری کالج کی بیٹیوں کو اس میدان میں ریسرچ کے لیے آگے آنا چاہیے کہ ہم جن اصطلاحات کو رکھ رہے ہیں کیا وہ پراپر کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح کا معاملہ وراثت کے قانون کے ضمن میں بھی مجھے نظر آتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین وراثت کا قانون، دنیا کا سب سے لویبل، قابل محبت وراثت کا قانون، آپ مذہب کو اگر ہٹا دیں اور اسلامی قانون کو رکھ دیں تو بلا شبہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کافر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ 4 نکات کو بہت کم وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باطل قوانین کیا تھے، اس کا ایبسٹریکٹ، اسلامی قانون کیا ہے، اور اسلام پر مغرب کی تنقید کیا ہے، اور مسلمانوں کا جو بدترین طرز عمل ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، جو دور جاہلیت میں جو عربوں کا نظام وراثت تھا، انہیریٹنس سسٹم تھا، وہ قرابت یا رشتہ داری یا ریلیشن کی بنیاد پر نہ تھا، نسبی تعلق کی بنیاد پر تھا۔ دوسرا جو ان کے پاس قرابت داری کے علاوہ نظام تھا، وہ تھا جب جنگ و جدال ہوتے تو آپس میں معاہدہ کر لیا جاتا تھا، اور باہمی نصرت یا ولا اسے کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ جسے ابھی بھائی عمر عابدین صاحب نے بتایا، متبنہ کا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و کفر کا جو خاتمہ کیا، اس میں سب سے بڑا کام جو ہوا وہ ان باطل رسومات کی اصلاح کا کام تھا، یتیموں کے مال کا کام تھا، عورتوں کے حقوق کا کام تھا، اور تفصیلی احکام قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات میں ہم کو ملتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت اس سلسلے میں ایک بہت بڑے چارٹر کی حیثیت رکھتی ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا میری ان پڑھی لکھی بہنوں اور بیٹیوں سے کہ وہ سورہ نساء پر ریسرچ کریں، ہندوستان کے پس منظر میں ریسرچ کریں۔ اگر اس سلسلے میں کسی کو تعاون چاہیے تو میں مولانا آزاد یونیورسٹی میں ہمیشہ اویلیبل ملوں گا آپ کو۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی نگرانی میں جو تحقیق اور ریسرچ کا کام معہد میں شروع ہوا ہے، اس کام کو اب پھیلنا چاہیے اور سماج کے دوسرے طبقوں تک آنا چاہیے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ اس آیت کے اندر 5 بنیادی احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، انہیریٹنس از رائٹ آف ویمن۔ دوسرے یہ کہ میراث تقسیم ہونی چاہیے، وہ خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو کتنی ہی کم ہو،
حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا بھی چھوڑا ہے کہ 10 وارث ہیں تو 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا، ایوری کائنڈ آف تھنگ، خواہ وہ ٹرانسفریبل ہو یا نان ٹرانسفریبل ہو، ایگریکلچر ہو یا انڈسٹریل ہو، کوئی بھی ٹائپ آف ویلتھ میں اس کا شمار ہوتا ہو۔ اور چوتھے یہ کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ کوئی مورث اپنا مال چھوڑ کر مر گیا۔ پانچواں یہ کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار انہیریٹنس میں حصہ نہیں پائیں گے۔ میری عزیز بہنوں، اس آیت کے 5واں اسپیکٹ پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے جس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان میراث کی تقسیم کا بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی لڑکے کو 2 لڑکیوں جتنا حصہ ملے گا۔ انثیین کا جو کنسپٹ ہے اس کو قرآن نے جس اسلوب پہ بیان کیا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو آرگیومنٹس آتے ہیں اس کو ہم اگر کراس کرنا چاہیں تو بنیادی طور پر اس لفظ انثیین کو جو نا اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد لڑکی کے حصے کو بنایا اور مرد کی ذمہ داریوں اور مرد کے کاموں کے نتیجے میں اسے دوگنا حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہا جو جاتا ہے کہ آدھا عورت کو دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد کو اس کے اپنے رسپانسبلٹیز کی بنیاد پر ڈبل دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا اسٹائل ہے۔ امام قرطبی نے اس سلسلے میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ آیت ارکان دین میں سے اور دین کے اہم ستونوں میں سے اور امہات آیات ہیں، اس لیے کہ فرائض یا میراث کا جو عظیم سرمایہ ہے یہ علم کا ایک تہائی سرمایہ تصور کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ علم الفرائض پر ایک دفعہ جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے ایک سافٹ ویئر تیار کرنے کی کوشش کی تھی اور محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے اس ضمن میں مختلف ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو اس کی کمپلیکسٹی کو دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا کہ یہ کتنا تیکھا اور کتنا جو ہے نا ڈیپر جو ہے نا سسٹم ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں، یہ احکام میراث جو ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایک تفصیل ہم کو ملتی ہے۔ بیٹی کے لیے حصہ ہے، بیوی کے لیے حصہ ہے، ماں کے لیے حصہ ہے، دادی کے لیے حصہ ہے، نانی کے لیے حصہ ہے، بہن کے لیے حصہ ہے۔ اور میں وقت کی کمی کے نتیجے میں اس پورے تفصیل کو چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے اس قانون وراثت کے کچھ اہم پہلوؤں کو رکھنا چاہوں گا کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے، انہیریٹنس لا ہے، یہ در حقیقت اسلام کی پورے خاندان کے لیے ایک تحفے کی طرح سے دین ہے، اس لیے کہ ورثہ کی ایک بڑی تعداد کو، جو بینیفیشریز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد کو ترکے میں حصے دار بنا کر ایک جگہ دولت جو جمع ہو گئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام تقسیم مال کو پسند کرتا ہے، جمع مال کو پسند نہیں کرتا۔ مال زیادہ جمع کریں گے تو زکوٰۃ کا ٹیکس لگاتا اور آپ کے مال کو پاک کرتا رہتا ہے، اسے پھیلاتا ہے۔ اور اسلام کا قانون مال یہ کہتا ہے کہ مال جتنا گردش میں رہے گا اتنا سماج ترقی کرے گا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ اور اسلام کے اس نقطہ نظر سے ترکے کی تقسیم ناگزیر ہے۔ یہ اسلام کے قانون وراثت کا دوسرا اہم پوائنٹ ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ اسلام کے قانون وراثت کا یہ ہے کہ اسلام نے حصوں کی کمی بیشی میں قرابت داری کو بنیاد بنایا ہے، اس اہم رشتے کو بنیاد بنایا ہے جسے ہم خونی رشتہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ دور کے رشتہ داروں سے زیادہ مال پائیں گے، لہذا باپ کو دادا پر، ماں کو دادی اور نانی پر، اور بیٹے کو پوتے پر، اور بیٹے اور پوتے کو باپ پر اور بھائی پر فوقیت دی گئی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اسلامی قانون وراثت میں میت کے ترکے میں سے حصہ پانے والوں کا تعین خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، راست نص سری سے۔ یہ بات عمر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے تھے آپ کہ کسی اور امر میں اتنی تفصیل ہم کو نہیں ملتی ہے، لیکن سول لاء کے اندر جو ترکے کا معاملہ ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کوئی ترکے کی تقسیم کا اختیار میت کو نہیں دیا گیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو محدود مال اپنے لوگوں کے سامنے وصیت کر سکتا ہے، ورنہ پورا مال تقسیم ہوگا۔ قانون میراث کے ذریعے کمزور افراد، بچوں اور عورتوں کے حقوق کو محفوظ کیا گیا۔
جبکہ دیگر مذاہب اور تہذیبوں میں عورت اپنے جائز حق سے محروم ہے۔ ترقی یافتہ دور میں ایکویلٹی اور سوشل جسٹس کے نعروں کے ساتھ ساری اسلامی تعلیمات کے ریپلیکا کو لے کر لوگ چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں ثابت کرنے کی، مولانا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کسی دین میں وہ عورت کے حقوق کے معاملے میں جسٹیفیکیشن دے سکے، ناممکن ہے۔ آپ لوگ پڑھیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کو پڑھنا چاہیے کہ بائبل کیا کہتی ہے ترکے کے بارے میں، تلمود کیا کہتی ہے ترکے کے بارے میں، پراناس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ویدوں کے اندر کیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ عورت کا مقام تک جو ہے ایک انسانی بنیاد پر جن مذاہب میں نہیں دیا جاتا ہے، ہاؤ کین دے کلیم دیٹ دے آر بیانڈ دا اسلامک لا آف انہیریٹنس۔ تو یہ ایک عقل کا معاملہ ہے کہ اسلام نے ایک بہت ہی بیلنس قسم کا سسٹم ہمارے سامنے دیا۔ یہ جو معاملہ ہے کہ بعض صورتوں میں کمی بیشی ہوئی ہے، عورتوں کو کم ہے مردوں کو زیادہ ہے، تو اس کی بھی ریزننگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بیٹی کا حصہ اس کے بھائی کے مقابلے میں اس لیے آدھا رکھا گیا ہے کہ اسے مال ملکیت کی ضرورت زیادہ ہے، اسے ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، اور ضرورت اور احتیاج کا اصول یعنی نیڈ اور نیسیسٹی کا اصول جو ہے پوری آپ کو قانون وراثت کے اندر نظر آئے گا۔ آئیے مغرب کی اس تنقید کا جائزہ لیتا ہوں میں جو مغرب اسلام کے انہیریٹنس لا کے بارے میں کرتا ہے۔ مغرب اس بات کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام میں جینڈر انیکویلٹی ہے، انجسٹس ہے، اور عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا کر دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ چونکہ مرد کو کفالت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اس لیے اس کا حصہ زیادہ ہے، لیکن اس کا دوسرا لاجیکل پہلو یہ ہے کہ عورت کو اپنے اس وراثت کے حصے کے علاوہ مال میں سے جو ملتا ہے وہ بھی بیلنسنگ کے لیے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ حق مہر عورت کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اضافی ذمہ داری ہے۔ شادی بیاہ کے وقت ماں باپ کو اور دیگر لوگوں کو جو ان کے ذمہ دار ہے تلقین کی گئی کہ اپنی بیٹیوں کو بہتر اور اچھے انداز سے رخصت کرو اور ان کی ذمہ داریوں کو مناسب طور پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی میراث میں آدھے حصے کی تلافی جو اسلام کرتا ہے وہ اس طرح کہ ایک تو بیوی کو شوہر سے مہر دلاتا ہے اور مہر بیوی کا بلا شرکت غیر ذاتی حق ہے، دوسرے ہے کہ شادی میں جو مال و زر اور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں وہ بھی عورت ہی کی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں، اصولی طور پر اسلام نے عورتوں کو سماج میں مساوی حیثیت دینے کے ساتھ ذمہ داریوں کی تقسیم میں عدل کا معاملہ رکھا ہے کہ جس پر جتنی رسپانسبلٹی ہے اسی کے لحاظ سے ان کو میراث کی تقسیم کے اندر ذمہ داری دی جائے۔ میں اپنی گفتگو کے بالکل آخری حصے میں آ رہا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، میں بہت ہی دل کے ساتھ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے اپیل کروں گا کہ مسئلہ تفہیم سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کی تعمیل ہو۔ اصل اسلامی قانون کا مسئلہ نہیں ہے، اسلامی قانون تو بہت بہترین قانون ہے اور سمجھا دیں گے تو میرا ماننا یہ ہے کہ لبرلز بھی سمجھ جائیں گے، ویسٹرن فلاسفرز بھی ہماری باتوں کو سمجھنے پر آئیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو طرز عمل ہم نے اپنایا ہوا ہے مسلم کمیونٹی میں وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر اسلام کی جو تعلیمات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا عمومی جائزہ لیں تو ہمارا عملی معاملہ بالکل ظالمانہ نظر آتا ہے۔ بیٹی اور بہن کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے نہایت افسوسناک اور انتہائی عجیب و غریب ہتھ کنڈے اور ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں اس مقام پر باشعور طبقے کے اندر بھی عام طور پر شادی کے موقع پر بیٹی کو جہیز کے نام پر ترکے سے محروم کر دیا جاتا۔ میں نے بالکل یعنی سنجیدہ قسم کے لوگوں سے گفتگو کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ترکہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان پر جو کچھ خرچ ہو چکا ہے وہ ترکے سے زیادہ، اور یہ ایٹیٹیوڈ اتنا عام ہے، یہ معاشرتی جبر اس حد کو پہنچا ہے کہ اب تو خواتین بھی اس کو مان لیتی ہیں اپنا نصیب سمجھ کر، اور کبھی مطالبہ کرنے کا کوئی خیال ان کے دل میں نہیں آتا۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہماری کوششیں مشترکہ ہونے کے علاوہ خواتین کے اندر اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے مناسب شرعی طریقوں کو اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس سے نہیں روکا ہے کہ کوئی شرعی حق آپ کا مارا جا رہا ہو تو آپ اس پر آواز نہ اٹھائیں۔
صورتحال دیکھیے، اگر کہیں اس بات کا امکان ہو کہ سسرال سے دباؤ ڈالا جائے تو وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح کا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکی سے لکھوا لیا جاتا ہے، اور بھائیوں کے حق میں حصہ بہنیں بخشش کر دیتی ہیں۔ آپ کو بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ نرم دلی، عفو اور بھائی سے محبت اپنی جگہ، لیکن جو حق ہے آپ کا، وہ حق آپ کا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے۔ مختلف برادریوں میں دیکھیے آپ، عورت کو جائیداد سے محروم رکھنے کے لیے ظالمانہ ہیلے طریقے اختیار کی جاتے ہیں۔ جاگیردار خاندانوں میں لڑکیوں کی شادیاں چچا زاد، تایا زاد بھائیوں سے کی جاتی ہیں تاکہ ان کی وراثت کی زمینیں محفوظ رہیں۔ کبھی لڑکی کو ایسے ہم نجات سے بیاہ دیا جاتا ہے جو اس سے عمر میں چھوٹا بھی ہے اور صحیح جوڑ نہیں ہے، تب بھی تعلیم کے معاملے میں بھی فرق ہے، لیکن صرف اپنی جائیدادوں کو محفوظ کرنے کے لیے بیاہ دیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر لڑکوں کی موجودگی میں عورتیں زمین کی وارث نہیں بن سکتی، اور باپ کی طرف سے بیٹیوں کے لیے غیر منقولہ جائیداد حاصل کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اسی طرح بیواؤں کے لیے بھی الگ سے کوئی وراثت کا تصور نہیں ہے۔ عموماً انہیں جائیداد میں وارث کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا المیہ ہے۔ بعض مقامات پر لڑکیوں کو حصہ تو دیا جاتا ہے، لیکن چچا اور ماموں جیسے لوگوں کا کنٹرول اتنا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی آواز بلند نہیں کر سکتی ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں، یہ ایک منظرنامہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ 4 باتیں میں نے رکھی: باطل افکار میں اور باطل نظریات میں، باطل مذاہب میں خواتین کے لیے کیا یعنی حق وراثت ہے۔ آپ پڑھ لیں، آپ پڑھیں تو حیرت ہوگی کہ حق وراثت کی تو دور کی بات ہے، حق انصاف بھی ان کو ملتا نہیں ہے۔ دوسرا، اسلام ان کے بارے میں کس طرح سے منصفانہ اور بہترین انداز کا نظام دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر مسلموں تک اس کو پہنچایا جائے، اور باضابطہ لاجیکل اسٹائل میں ایسی کمیونیکیٹو لینگویج میں پہنچایا جائے جو ان کو سمجھ میں آئے، اور وہ اس پورے جو ہے نا معاملے کو ایبزارب کر سکے۔ اور تیسرے یہ کہ ہمارا طرز عمل اس سلسلے میں کیا ہے اور ہم کو کس طرح سے چینج کرنا ہے۔ میں اس موقع پر اس بات کی امید کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ شعور کی بیداری کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ دے گا، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کا پورا تعاون اس کے اندر حاصل رہے گا کہ ہم یہ جو ظلم و ستم ہماری بہنوں پر ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں آواز اٹھائیں اور ایسا نظام بنائیں جس کے نتیجے میں کوئی خاندان میں کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی نانی اپنے حصے سے محروم نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔